السلام علیکم اور نمستے۔ کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ کچھ دن باقی دنوں سے زیادہ خاص کیوں ہوتے ہیں؟ تو بس آج 2 اپریل 2026 بروز جمعرات ایک ایسا ہی دن ہے، اور آج ہم یہی جاننے والے ہیں کہ کائنات اس دن ہمارے لیے کیا خاص پیغام لائی ہے۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، یہ آج کے دن کا پورا نچوڑ ہے۔ سوچنے والی بات ہے، وہ کون سی پرانی پریشانی ہے جسے جڑ سے ہی اکھاڑ پھینکنا ضروری ہو گیا ہے؟ آج کائنات وہی موقع دے رہی ہے کہ ماضی کو پیچھے چھوڑ کر ایک نئی، ایک کامیاب شروعات کی جائے۔ تو چلیں ذرا گہرائی سے سمجھتے ہیں کہ آج کے دن کی جو یہ خاص وائبز ہیں، یہ بنیادی توانائیاں ہیں، یہ آخر کہاں سے رہی ہیں؟ دیکھیں، علم نجوم میں ہر سیارے کا نا ایک اپنا کردار ہوتا ہے، اور مشتری، جسے ہم گرو یا سادے اکبر بھی کہتے ہیں، وہ سمجھیں بادشاہ ہے جو خوش قسمتی، دولت اور خوشحالی کی بارش کرتا ہے۔ اور جمعرات کا دن خاص اسی بادشاہ کے نام ہے، یعنی آج برکتوں کا ہی دن ہے۔ اور آج آسمان پر ایک بہت خاص ستارہ چمک رہا ہے، مولا نکشتر۔ مولا کا مطلب ہوتا ہے جڑ۔ یہ ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس کی جڑ تک پہنچنا کتنا ضروری ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ہم نے شروع میں بات کی۔ تو یہ سوچنے کا مقام ہے کہ زندگی میں وہ کون سا مسئلہ ہے جس کی جڑ تک پہنچنے کے لیے اب تیار ہو جانا چاہیے۔ آئیے اب آج کے دن کی جو مخصوص سیاروں کی پوزیشنز ہیں ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں، کیونکہ یہی ہر برج کے لیے انفرادی پیشن گوئیوں کی بنیاد بنیں گی۔ تو آج چاند اپنے سب سے پسندیدہ گھر یعنی برج قوس میں ہے، جس کا حاکم خود مشتری ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ روحانیت کا سیارہ کیتو بھی موجود ہے۔ یہ جو ملاپ ہے نا، یہ ریسرچ اور گہرا علم حاصل کرنے والوں کے لیے ایک خزانے کی طرح ہے۔ آج پیلا یا سنہری رنگ پہننا مشتری کی توانائی کو اپنی طرف کھینچنے کا ایک بہترین طریقہ ہے، اور چنے کی دال یا کیلوں کا صدقہ دینا یہ اس کی برکتوں کو دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، جس سے قسمت میں اور بھی بہتری آتی ہے۔ چلیں جی، تو اب دیکھتے ہیں کہ دن کی یہ زبردست کائناتی توانائی مختلف لوگوں پر ان کے برج کے حساب سے کس طرح اثر انداز ہو سکتی ہے۔ اچھا، تو برج حمل سے شروع کرتے ہیں۔ ان کی قسمت آج 100% ان کے ساتھ ہے، خاص طور پر اگر کہیں سفر کا ارادہ ہے۔ برج سور والوں کے لیے آج کوئی راز فاش ہو سکتا ہے، تو تیار رہنا چاہیے۔ برج جوزہ والوں کی پارٹنرشپ، چاہے وہ بزنس میں ہو یا شادی میں، آج بڑی پرسکون رہے گی۔ اور آخر میں برج سرطان کے لیے آج محنت کا پھل ملے گا، اور کوئی بھی ان کا راستہ نہیں روک پائے گا۔ برج اسد والوں کو اولاد یا تعلیم کے حوالے سے کوئی بڑی خوشخبری مل سکتی ہے۔ برج سنبلہ کے لیے آج گھر کو سجانے سنوارنے کا بہترین دن ہے۔ برج میزان والوں کا حوصلہ آج آسمان کو چھوئے گا، اس توانائی کو ضرور استعمال کریں۔ اور برج عقرب والے تیار ہو جائیں، کیونکہ آج بینک اکاؤنٹ میں اضافہ ہونے کا بہت کبھی امکان ہے۔ برج قوس، چونکہ چاند آج ان کا ہی مہمان ہے، ان کی خود اعتمادی 7ویں آسمان پر ہوگی۔ برج جدی والے اگر بیرون ملک سے کسی خبر کا انتظار کر رہے ہیں تو آج وہ دن ہو سکتا ہے۔ برج دلو، جنہوں نے ماضی میں محنت کی تھی، آج اس کا پھل کھانے کا دن ہے، اور یہ پھل بہت میٹھا ہوگا۔ اور آخر میں برج حوت والوں کے کریئر میں آج ایک نیا شاندار موڑ آ سکتا ہے۔ تو پیشن گوئیاں تو ہو گئیں، اب ہم عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ اس تجزیے کا آخری اور سب سے اہم حصہ ہے، جس میں ایک خاص عمل بتایا جائے گا جو اس دن کی توانائی کو استعمال کرنے میں مدد دے گا۔ بھلا کون نہیں چاہتا کہ گھر میں برکت ہو اور دسترخوان ہمیشہ نعمتوں سے بھرا رہے؟ اگر یہ ہر ایک کی خواہش ہے تو اب جو عمل بتایا جا رہا ہے اس پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک بہت ہی آسان اور طاقتور عمل ہے۔ عشاء کے نماز کے بعد پاک صاف ہو کر بیٹھ جائیں۔ شروع اور آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور درمیان میں 308 مرتبہ اللہ کے ان 2 خوبصورت ناموں یا رزاقو یا وہابو کا ورد کرنا ہے۔ اس کے بعد گھر کے چاروں کونوں میں پھونک دیں۔ بس پورے یقین کے ساتھ یہ عمل کریں، اور پھر دیکھیں کہ کس طرح خیر، رزق اور خوشیوں کا مرکز بنتا ہے۔ تو آج کا دن بنیادی طور پر پرانی مشکلات کی جڑ کاٹ کر نئی شروعات کرنے کا، مشتری کی برکت حاصل کرنے کا اور عمل پر توجہ دینے کا دن ہے۔ امید ہے کہ مشتری کی یہ برکت بھری جمعرات سب کی زندگی میں مثبت تبدیلیاں لائے گی۔ آئیے اس اجتماعی دعا کا حصہ بنیں اور کمنٹس میں یا رزاقو لکھ کر اپنی حاضری لگوائیں، تاکہ ہم سب کی دعائیں مل کر آسمان تک پہنچیں۔